تاریخ کی کتابیں کھولے تو سمجھ آ جائے گی، بہت سے گنڈے، مافیا، ہجوم، حکمران، جرنیل، کمانڈر، فاتح، جنگجو عام ہو چکے، لیکن ایک سپاہی سپہ سالار تھا اور فاتح تھا۔ اس نے اپنے زمانے کے سپر پاورز کو کچل دیا۔ اس نے سلطنت فارس کو پاش پاش کیا، اس نے رومیوں کو پاش پاش کیا، ایران، عراق، آرمینیا، اردن، شام کو فتح کیا۔ ناقابل شکست کمانڈر، ناقابل شکست حکمران، اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار، یہ ہے خالد بن ولید۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، یہ ایک ایسے صحابی رسول، مرد مجاہد ہیں جس کے نام سے آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے مجاہد ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا۔ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی اور کبھی بھی شکست نہ کھائی۔ حضرت خالد بن ولید، جنہیں اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ میں اپنی عسکری صلاحیتوں اور ابتدائی اسلامی فتوحات میں نمایاں شراکت کے لیے مشہور ہیں۔ قریش کے مکی قبیلے میں پیدا ہوئے، وہ ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف اور اس کے شدید مخالفوں میں سے ایک تھے۔ خالد بن ولید اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی ایک ماہر جنگجو تھے۔ جنگ میں ان کی مہارت اور حکمت عملی کی مہارت سے عربوں میں ایک خوفناک شہرت حاصل کی۔ جنگ احد کے دوران کی عسکری صلاحیت ظاہر ہوئی، جہاں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک کمانڈر کی حیثیت سے اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، تمام اہم لمحوں میں سے ایک لمحہ تو وہ تھا جب قبول اسلام کا وقت آیا اور آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر آپ مسلم فوج میں ایز اے کمانڈر بھی رہے۔ ان کی سب سے مشہور لڑائیوں میں بازنطینی سلطنت کے خلاف یرموک کی لڑائی تھی۔ خالد بن ولید کی بازنطینی سلطنت اور ساسانی سلطنت کے خلاف فوجی مہمات ابتدائی اسلامی خلافت کی توسیع میں اہم تھی۔ ناظرین، رومیوں کو دی گئی دھمکی خالد بن ولید کی طرف سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اے رومیوں، تم اپنی تعداد پہ اور اپنے اسلحہ پہ نہ جان لو آج تمہارا مقابلہ اس قوم سے ہے جسے شہادت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی۔ خالد بن ولید نے شام کو فتح کیا۔ وہ اپنی جارحیت کے لیے جانے جاتے تھے، وہ اپنے اعمال کے لیے جانے جاتے تھے، وہ اپنی قیادت کے لیے جانے جاتے تھے، وہ اپنی ہمت کے لیے جانے جاتے تھے، وہ اپنے صبر کے لیے جانے جاتے تھے، وہ اپنی فوج کے کارناموں کے لیے جانے جاتے تھے۔ فارس کے شہزادے ان کی تعریف کرتے تھے، بازنطینی پادری بھی ان کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دفعہ ناظرین، جنگ موتا کے وقت مسلمانوں کی تعداد بس 3000 تھی اور دشمنوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ۔ Can you imagine that؟ 3000 2 لاکھ کے مقابلے میں کیا آج یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ لیکن خالد بن ولید اللہ کی تلوار تھے جنہیں شکست ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر آپ کو کبھی شکست ہوتی اس کا مطلب اللہ کو شکست ہو جاتی، جو کہ ناممکن ہے۔ جنگ موتا 629 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوئی، تاہم ذاتی طور پر اس جنگ میں حصہ نہیں لیا اور جنگ کا علم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، مطلب ہی از لیڈنگ دا آرمی۔ تو جب دشمن نے آپ کو جنگ کے لیے بے چین دیکھا تو آپ کی طرف بڑھے، آپ پر قابو پا لیا اور ایک زوردار ضرب لگائی اور آپ زمین پر گر پڑے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کا سردار تو گر گیا ہے تو ٹینشن بڑھ گئی، لیکن آپ اللہ کے حکم سے بچ گئے۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جھنڈا اٹھایا اور میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے۔ دشمن انہیں دیکھ کر ان کی طرف بڑھے، انہوں نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی قابو پا لیا اور انہیں ایک زبردست ضرب لگی اور دایاں ہاتھ کٹ گیا اور ان کا اسی طرح بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ انہیں زور سے مارا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کا دوسرا لیڈر تو گر گیا ہے
تو کیا وہ مایوس ہو گئے؟ وہ مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اللہ نے انہیں بچا لیا ہے۔ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور میدان جنگ میں چلے گئے۔ کافروں نے یہ جذبہ دیکھا تو عبداللہ بن رواح کو بھی زخمی کیا اور زمین پہ گرا دیا۔ ناظرین، جب مسلمانوں نے دیکھا ان کا پہلا سپہ سالار گر چکا ہے، دوسرا بھی گر چکا ہے اور تیسرا سپہ سالار بھی گر چکا ہے، اور اب فوج کا کوئی کمانڈر نہیں رہا اور کوئی لیڈر بھی نہیں بچا جو انہیں لیڈ کرے، لیکن پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے کوئی سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ لیکن خالد بن ولید کے پاس جب علم آیا، انہوں نے تمام فوج پھر سے ترتیب دی اور میدان میں ایک بار پھر اترے۔ کافر ہنسے اور سوچا آؤ اب انہیں زمین بوس کریں، لیکن he don't know who is خالد بن ولید، اور خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے، اور آپ نے ایک کے بعد ایک تلوار اپنی کافروں میں گھس کے توڑ دی، اور کچھ ہی وقت میں ایک کے بعد ایک کرتے کرتے 9 تلواریں آپ نے توڑ دی، اور کافر ڈر کے بھاگے، اور ایسے اللہ نے جنگ کا رخ بدلا اور جنگ مسلمانوں کے نام ہوئی، اور ہر بار کی طرح he remained undefeated. So subscribe for more videos.